اپنے حبیب کو دنیا میں بھیجا، کائنات کی تخلیق فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے، اللہ نے اپنے نور سے اپنے حبیب کی نور کو پیدا فرمایا، پھر اس نور سے ساری کائنات کی تخلیق فرمائی۔ وہی نور نسلاً بعد نسل، قرناً بعد قرن منتقل ہوتے ہوئے حضرت عبد المطلب یعنی جو آپ کے دادا تھے، ان کی پیشانی میں وہ نور جلوہ کرتا تھا۔ اس نور کی وجہ سے ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد کریم یعنی آپ کے آبا و اجداد ہر معاشرے میں، ہر جگہ، ہر قبیلے میں، ہر محفل میں مکرم ہوتے تھے۔ ایک نمایاں ہستی ہوتی تھی ان کی، دور سے لوگ دیکھتے تھے تو تعظیم و تکریم کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ یہ اس نور کی کوالٹی تھی، یہ اس نور کا فیض تھا، یہ اس نور کی عظمت تھی۔ آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جب فیل کا واقعہ مشہور ہے، آپ سنتے ہوں گے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے۔ تفسیر پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جس وقت ابرہہ بادشاہ ناپاک ارادہ لے کر کے کعبۃ اللہ کو اٹھانے کا چلا تھا، اسی وقت آپ کے دادا عبد المطلب اس کے پاس گئے تھے، چونکہ اس کے سپاہی آپ کے کچھ اونٹ پکڑ کر کے لے گئے۔ پھر کام ہو سبحان اللہ، ایک مرتبہ محبت سے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس اونٹ کو حاصل کرنے کی غرض سے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ابرہہ کے پاس پہنچے۔ اس نے دیکھا آپ کو آتے ہوئے، کیونکہ وہ نور ایسا نور تھا، نور محمدی، کہ جس کی شعاؤں سے کعبۃ اللہ منور و کعبہ ہو رہا تھا۔ آپ کو آتے ہوئے دیکھ کر کے بادشاہ ابرہہ جیسے لوگ کھڑے ہو گئے تعظیم و تکریم کے لیے، اور آپ کو عزت کے ساتھ بٹھایا اور پوچھا عبد المطلب کیا تم کعبۃ اللہ کو جو میرا ڈھانے کا ارادہ ہے اس کے تعلق سے کچھ بات کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو عبد المطلب نے کہا نہیں، میرے اونٹ تمہارے سپاہی پکڑ کر کے لے آئے ہیں، میں اسی کو حاصل کرنے کی غرض سے آیا ہوں۔ یہ کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے، اب اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ آپ جانتے ہو عبد المطلب اپنا اونٹ لے کر کے چلے گئے، اور وہ کعبۃ اللہ کا ناپاک ارادہ جو ڈھانے کا ابرہہ رکھتا تھا، ابرہہ اپنے لشکریوں کے ساتھ کعبۃ اللہ کو ڈھانے کا ناپاک ارادہ لے کر کے چلا، تو اس کعبۃ اللہ کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل پرندوں کو بھیجا۔ ابابیل پرندے اپنے پنجوں میں کنکریوں کو دبا کر کے جن لشکریوں کے اوپر گرا دیتے تھے، پورا کا پورا لشکر تباہ و برباد ہو جاتا تھا۔ اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے گھر کی حفاظت کی باری آئی تو ان پرندوں کو چنا تھا جسے ابابیل کہتے ہیں، لیکن جب کربلا کی سرزمین پر دین بچانے کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاندان مصطفیٰ کو چنا، رسول کو چنا۔ آج اسی نبی کے آل کے ایک نوری نسل کے نور کا نام حضور سیدی سرکار سید انوار اللہ شاہ صفی قبلہ مدد اللہ علیہ نورانی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں آپ حضرات ان سے ملاقات کریں گے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرہ اسلام، نعرہ قرآن، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، اول کی آمد، آخر کی آمد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرے تکبیر، اللہ اکبر۔ پھر اس دل کے واقعات کے کئی سال بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی۔ 1400 سال پہلے 12 ربیع الاول کے دن صبح صادق کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ جانتے ہو دیدان کرام، جب میرے آقا تشریف لے آئے، جس مہینے میں آئے وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل۔ رمضان المبارک کو بہت ساری برکتیں حاصل ہیں۔ رمضان کے مہینے میں آپ صدقہ کریں گے، روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کوئی نیکی کرتے ہیں تو کئی گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ لیکن اس رمضان المبارک کو بھی فضیلت حاصل ہے آقا کے قدموں کی برکت ہے۔ میرے آقا نہ آتے تو یہ ماہ رمضان بھی نہ ملتا، میرے آقا نہ آتے تو یہ قرآن بھی نہ ملتا، میرے آقا نہ آتے
تو خود رحمان کی بھی ہمیں پہچاننا ہوگی. اللہ کو پہچانا ہم نے آقا کے ذریعے سے, قرآن ملا ہے آقا کے ذریعے سے, ایمان ملا ہے آقا کے ذریعے سے, یہ ساری کائنات ہے آقا کے ذریعے سے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے حبیب کو یہاں پر بھیجنا چاہا, اس سے پہلے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا. سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا, لیکن بھیجا مصطفیٰ کو بعد میں, اس لیے کہ کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ نے سجایا مصطفیٰ کے لیے. چاند کو پیدا کیا مصطفیٰ کے صدقے میں, سورج کو پیدا کیا مصطفیٰ کے صدقے میں, حضرت آدم کو بھیجا دنیا میں مصطفیٰ کے صدقے میں, حضرت شیش و نوح کو بھیجا مصطفیٰ کے صدقے میں, حضرت زکریا کو بھیجا مصطفیٰ کے صدقے میں, حضرت ابراہیم کو بھیجا مصطفیٰ کے صدقے میں. کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا مصطفیٰ کے صدقے میں. یہ ساری کائنات کو سجایا مصطفیٰ کے صدقے میں. یہ سب مصطفیٰ کا صدقہ ہے. اس لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ فرماتے ہیں, چمک مجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میں مجری ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, یہ رستے میں ہے کیا بلا کھانے والے. یہ ساری چمک, یہ دمک, یہ ساری فضائیں, یہ ساری بہاریں, سب کچھ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ہے کہ نہیں ہے؟ ہم بھی مصطفیٰ کے صدقے میں, ہماری پیدائش بھی کس کے لیے ہے؟ مصطفیٰ کے صدقے میں ہے. خود رب کائنات ارشاد فرماتا ہے, اے حبیب اگر آپ کو پیدا فرمانا مقصد نہ ہوتا تو میں رب ہوں یہ بھی ظاہر نہ کرتا. اگر آپ کو پیدا فرمانا مقصد نہ ہوتا میں رب ہوں یہ بھی ظاہر نہ کرتا. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں لاجواب ہے. محبت سے بولے ہمارے آقا تمام نبیوں میں لاجواب ہے. آپ کا جواب نہیں ہے دنیا میں. جیسے میرے آقا لاجواب ہے اسی طرح تمام نبیوں کے امتی میں نبی کے امتی بھی لاجواب ہے. نبی کے امتی بھی لاجواب ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم اللہ کے یہ بھی نبی ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کے لیے ایک جگہ فکس کر دی تھی. وہ جگہ کون سی تھی؟ کوہ طور تھی. طور کا پہاڑ. وہ جگہ کون سی تھی؟ کوہ طور کا پہاڑ تھا. اے موسیٰ اگر تمہیں باتیں کرنا ہے تو کوہ طور پر آنا پڑے گا. اے موسیٰ اگر تمہیں صحیفے چاہیے تو کوہ طور پر آنا پڑے گا. اے موسیٰ تمہارے لیے جگہ فکس ہے, تمہارے لیے جگہ متعین ہے, تمہیں باتیں کرنا ہے تو آنا پڑے گا. اسی لیے حضرت موسیٰ کو موسیٰ کلیم اللہ بھی کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ موسیٰ کلیم اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ سے ہم کلامی کرنے کے لیے کوہ طور پر جاتے تھے, طور پہاڑ پر جاتے تھے. اللہ کے وہ بھی نبی تھے, اللہ نے ان کے لیے جگہ فکس کر دی تھی, اللہ نے ان کے لیے جگہ متعین کر دی تھی. تمہیں صحیفے چاہیے تو کوہ طور پر آنا پڑے گا, تمہیں باتیں کرنا ہے تو کوہ طور پر آنا پڑے گا. اللہ نے حضرت موسیٰ کے لیے جگہ فکس کر دی, لیکن اللہ نے تمام نبیوں کے سردار امام الانبیاء تاجدار کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی جگہ فکس نہیں کی تھی, کوئی جگہ متعین نہیں کی تھی, بلکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے حبیب اگر آپ مکے میں رہو گے تو بھی آپ کی سنی جائے گی, آپ غار حرا میں رہو گے تو بھی آپ کی سنی جائے گی, آپ اصحاب صفہ کی جھومٹ میں رہو گے تو بھی آپ کی سنی جائے گی, آپ صحابہ کرام کے قریب بیٹھے رہو گے تو بھی آپ کی سنی جائے گی, آپ پہاڑی پہ رہو گے تو بھی آپ کھڑے ہو جائیں محبت سے نعرہ لگائیں, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, حضور صاحب سجادہ, حضور صاحب سجادہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آپ حضرات تشریف رکھیے عزیزان گرامی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے کوئی جگہ فکس نہیں کی تھی, کوئی جگہ متعین نہیں کی تھی, بلکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے حبیب اگر آپ اصحاب صفہ کی جھومٹ میں رہو گے تو بھی آپ کی سنی جائے گی, اگر آپ مکے میں رہیں گے تو سب کی سب آیاتیں مکی کہلائیں گی, اور اگر آپ مدینے میں رہیں گے تو سب کی سب آیاتیں مدنی کہلائیں گی. اس لیے عزیزان گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو لاجواب بنا کر کے بھیجا. کم سے کم اب تو بول دو سبحان اللہ, اور ایک طرح بولو یا رسول اللہ. ابھی پوری طریقے سے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. اس نور کے بارے میں واضح کر رہا ہوں, اس نور کی میں وضاحت کر رہا ہوں
اسی نور کے نوری نسل کا نام حضور سیدی سرکار سید انوار اللہ شاہ صاحب ہے۔ آپ ان کے چہرے کی زیارت کریں اور ایک مرتبہ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ ابھی بھی پیچھے والوں کی آواز نہیں آ رہی، اور لے کر بولے یا رسول اللہ، اور محبت سے بولے سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو لاجواب بنا کر کے بھیجا، تمام نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا، تمام نبیوں کو معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کو عصا موسوی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ آپ دیکھیں اس عصا موسوی کا کمال کیا تھا، اس عصا موسوی کے معجزات کیا تھے، آپ نے سنا ہوگا، سننا چاہتے ہیں پھر بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہہ کر بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ عصا موسوی کا کام یہ تھا، تمام جادوگر فرعون نے اکٹھا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم سے مقابلہ کروانے کے لیے، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہے اور پیغمبر سے مقابلہ کوئی دنیا دار نہیں کر سکتا، سبحان اللہ، پیغمبر سے مقابلہ کوئی دنیا دار جادوگر یہ کوئی نہیں کر سکتے ہیں۔ عصا موسوی حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کے ہاتھ میں تھا، وہ 40 جادوگر اکٹھا ہوئے، دنیا کے بڑے بڑے ماہر جادوگروں کو اکٹھا کیا فرعون نے۔ اس عصا موسوی کا معجزہ یہ تھا کہ جب تمام جادوگروں نے اپنی جادوئی طاقت سے سانپ کو پیدا کیا، آپ جانتے ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم نے اپنا عصا مبارک زمین پر ڈال دیا اور زمین پر ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا، اور وہ اژدہا تمام جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو نگل لیا۔ اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے، تفسیر میں موجود ہے۔ اب آپ جانتے ہو وہ سارے جادوگر گھبرانے لگے، وہ سارے جادوگر چہرے موسیٰ کو دیکھنے لگے۔ اب جب ان لوگوں نے چہرے موسیٰ کو دیکھا تو ان کو چہرے موسیٰ کے پیغمبر کی صورت نظر آئی، اور پیغمبر کی صورت جب جادوگروں کو نظر آئی اس لیے کہ انہوں نے تکبر کو ہٹا کر کے، کبر کو ہٹا کر کے جب چہرے موسیٰ کو شفقت بھری نگاہوں سے دیکھا ہے تو چہرے موسیٰ میں انہیں پیغمبر کی صورت نظر آئی۔ وہی جگہ پر فرعون موجود تھا، فرعون تکبر کی نگاہ سے، فرعون کبر کی نگاہ سے موسیٰ کو دیکھا تو موسیٰ کے اندر جادوگر نظر آ رہے تھے، لیکن جادوگر جب موسیٰ کو دیکھ رہے تھے تو موسیٰ کے چہرے میں پیغمبر نظر آ رہے تھے۔ اسلام زندہ باد، سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، خاص کا دولہا زندہ باد، خاص کا دولہا زندہ باد، سرکار کی آمد مرحبا، اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا، عید میلاد النبی زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ عزیزان گرامی، جادوگروں نے دیکھا تو حضرت موسیٰ کی صورت میں پیغمبر نظر آئے، فرعون نے دیکھا تکبر اور کبر کی نگاہ سے تو حضرت موسیٰ کے چہرے میں جادوگر نظر آیا، اس لیے ان جادوگروں کو ایمان نصیب ہو گیا، سب کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے، لیکن فرعون کے آنکھ پر پٹی بندھی رہی، اسے ایمان نصیب نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو جب ابو جہل نے دیکھا تو ان کے اندر صرف عبداللہ کا بیٹا نظر آیا، لیکن ابو بکر صدیق نے دیکھا تو ان کے چہرے میں پیغمبر نظر آئے، ابو بکر صدیق کی صداقت چمکنے لگی، فاروق اعظم کی عدالت چمکنے لگی، یہ صحابہ کرام جو بنے یہ سب چہرے مصطفیٰ کو ایمان کی نگاہوں سے دیکھے تو سب کے سب صحابی بن گئے۔ تو حضرت موسیٰ کو صرف معجزہ حاصل ہونے کی وجہ سے تمام جادوگر کلمہ پڑھ لیتے ہیں، تو میرے آقا تو سراپا معجزہ بن کر کے آئے ہیں، معجزہ بن کر کے آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے عزیزان گرامی، ہمارا نبی تمام نبیوں میں لاجواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام قوموں کو پکارا تو کبھی یا قوم میں عاد کہہ کے پکارا، کبھی یا قوم میں لوط کہہ کے پکارا، کبھی یا قوم میں عاد و ثمود کہہ کے پکارا، لیکن جب اللہ نے اپنے حبیب کے امتیوں کو پکارا، جب اللہ نے ہم سے مخاطب ہو کر کے ہمیں پکارا تو قوم کے نام سے نہیں بلکہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکارا، اے ایمان کہہ کے پکارا۔ یہ اس لیے کہ جیسے اللہ کا حبیب تمام نبیوں میں لاجواب ہے، نبی کے امتی تمام نبیوں کے امتی میں لاجواب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کنتم خیر امتی، یہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم بہترین امت، تم
بہترین امت ہو. اب ذرا ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچیں کہ کیا ہم بہترین امتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ وہ بہترین امتی کون ہوتے ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں؟ اب ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچیں ہمارا عقیدہ کیسا ہے، ہمارا طریقہ کیسا ہے، ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہم نے ابھی تک جو زندگی گزاری ہے کیا وہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے مطابق گزاری ہے؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرما دیا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، تو کیا ہم بہتر ہے کہ نہیں؟ کیا ہماری زندگی بہتر ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی جو اسلام لے کر کے آئے تھے وہ پورے عرب میں اس اسلام کا شہرہ تھا، آج پوری دنیا میں ہے. اس لیے عزیزان گرامی کہ وہ اسلام ایسا اسلام تھا جو آپس میں لوگوں کے اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے والا اسلام تھا. اور وہی اسلام کو لے کر کے اس ملک میں خواجہ غریب نواز آئے. ایک شخص تھا، اس نے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری دی. حاضری دینے کے بعد اس کے ہونٹ جانتے ہو کیسے تھے؟ اتنے موٹے موٹے ہونٹ تھے کہ اس کے اوپر والے ہونٹ اس کے ناک کو چھو رہے تھے، اس کے نیچے والے ہونٹ اس کے ٹھڈیوں کو چھو رہے تھے. بالکل سیاہ اس کا کلر تھا، لیکن بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا. ہمارے آقا سارے جہان کے لیے رحمت ہے، ہمارے آقا سارے جہان کے لیے رحمت ہے، ہمارے لیے بھی رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ تو محبت سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس رحمت للعالمین کی محفل میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے اتنی خاموشی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں، ایک مرتبہ وہ محبت سے بولے یا رسول اللہ. وہ شخص آیا بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا. حاضر ہونے کے بعد کہنے لگا اے محمد عربی، اگر میں اسلام قبول کر لوں، میں ایمان لے آؤں، تو کیا مجھے اسلام کچھ حق دے گا؟ آپ بتائیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کے جواب دیا. مسکرانا میرے آقا کی سنت ہے. مسکرا کر بولو سبحان اللہ. میرے آقا مسکرائے، مسکرا کر کے آپ نے جواب دیا اے شخص تم یہ پوچھتے ہو کہ اسلام مجھے کیا حق دے گا؟ ارے جب تم پڑھو گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اسلام تمہیں وہی حق دے گا جو میرے یہ ابو بکر کا حق ہے، جو میرے عثمان کا حق ہے، جو میرے عمر کا حق ہے، جو میرے علی کا حق ہے. وہی اسلام کو دے دیا. سبحان اللہ. اس لیے کہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اسلام تفرقہ نہیں ڈالتا ہے، اسلام انتشار کا نام نہیں ہے، اسلام اتحاد کا نام ہے، متفق کرنے والا مذہب ہے. آپ دیکھیں ہمارے سامنے یہ مسجد موجود ہے. اگر ہمارے قبیلے کا کوئی سردار اگر بعد میں مسجد میں پہنچتا ہے، کوئی غریب آدمی مسجد میں سب سے اول سب سے بیٹھا ہوتا ہے، تو اسلام کا قانون یہ ہے کہ تم کسی شخص کو پیچھے نہیں کر سکتے ہو، چاہے وہ قبیلے کا سردار ہی کیوں نہ ہو. یہ اسلام ہے اور اسلام کی فطرت کو قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی اٹھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسلام عزیزان گرامی آج سے 1400 سال پہلے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے، اسی اسلام کی دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے خواجہ غریب نواز ملک ہندوستان میں تشریف. ہندوستان میں رہنے والے ہر مسلمان پر خواجہ غریب نواز کا احسان ہے. آج ہم سوچتے ہیں کہ بڑی آسانی کے ساتھ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے. اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، یہ اس کا احسان ہے. اور اس سے بڑا فضل اس کا یہ ہے کہ ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور مسلمان بنایا. یہ اس کا احسان ہے. اور سب سے بڑی خوش نصیبی تو یہ ہے کہ ہمیں نبی کا امتی بنایا. سبحان اللہ. امت محمدیہ میں پیدا ہونے کے لیے امت محمدیہ کے لیے بہت سارے نبی دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تمہیں امت محمدیہ میں ان کا امتی بنا. سبحان اللہ. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم امت محمدیہ میں پیدا ہوئے اور اسی اسلام کی تبلیغ کے لیے بزرگان دین ملک ہندوستان میں تشریف لے آئے. آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ہمارے گاؤں میں مذہب اسلام کی دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے مشائخ کرام برکات شریف آئے ہیں. یہی وہ مشائخ تھے جو ہمارے ایمان اور عقیدے کو محفوظ کیے. ہندوستان میں خواجہ غریب نواز دعوت و تبلیغ کی غرض سے آئے، پھر اسی اسلام کو لے کر کے نظام الدین اولیاء محبوب الہی اپنے مریدین کو، متوسلین کو، معتقدین کو درس دیتے رہے. پھر محبوب الہی کے بعد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، شیخ سہارن اولیاء، مخدوم شاہ صفی، سیدنا خادم صفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
ہوتے ہوئے یہ سلسلہ فرقان شریف تک پہنچا. آج ہم فرقان شریف کی بارگاہ سے منسلک ہیں. آج ہم مشائخ اکرام فرقان شریف کے دامن سے وابستہ ہیں. یہ بزرگوں کا احسان ہے کہ ہمارا ایمان ابھی تک محفوظ ہے. یہ بزرگوں کا احسان ہے کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ابھی بھی محفوظ ہے. ورنہ آج کل تو ایمان بدلتے ایک پل میں لوگ بدل جاتے ہیں. ایک وقت نہیں لگتا ہے, ایک منٹ نہیں لگتا ہے, ہمارے عقیدے میں چینجنگ آ جاتی ہے. ہم کمانے کے لیے ہم سعودی ملک عرب جاتے ہیں, وہاں پر جا کر کے ہم اپنے عقائد کو چینج کر لیتے ہیں. لیکن یہ احسان ہے اس گاؤں کے لوگوں پر اور اس پورے اعتراف میں مشائخ اکرام فرقان شریف کا کہ جو ان کے دامن سے جڑ گیا ہے وہ کبھی عقیدہ نہیں ہو سکتا ہے. جو ان کے دامن سے جڑ گیا ہے وہ کبھی وہابی نہیں ہو سکتا ہے. جو ان کے دامن سے جڑ گیا ہے وہ کبھی اہل حدیث نہیں ہو سکتا ہے. جو ان کے دامن سے جڑ گیا ہے اس کا عقیدہ کبھی خطرے میں نہیں آتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, زندہ آباد, زندہ آباد, زندہ آباد, زندہ آباد, اللہ اکبر, یا رسول اللہ. اس لیے عزیزان گرامی آپ یہ یاد رکھیں کہ ہمارے اوپر غریب نواز کا احسان ضرور ہے, لیکن ہمیں جس کے ذریعے سے اس اسلام کی وضاحت ہوئی گئی, اسلام کو ہمیں سمجھنے میں آسانیاں ہوئی ہیں, یہی وہ ہمارے پیر و مرشد ہیں جن کے محبت میں ہم نے جانا ہے کہ اسلام کیا ہے. اسلام ہو گئے اور محبت سے بول دیں سبحان اللہ, اور دیکھ کر بولیں یا رسول اللہ. اور آج بھی ایسی یہ بارگاہ ہے فرقان شریف کہ پوری دنیا کے لوگ جاتے ہیں اور اپنی اپنی مرادوں کی جھولیاں بھر بھر کے آتے ہیں. کوئی شخص اس سے انکار نہیں کر سکتا ہے. جس شخص سے پوچھو وہ یہی کہے گا کہ حضور صحابہ ملت علیہ رحمت و رضوان آپ کے نانا جان جب آتے تھے ان کی دعا سے ہمیں یہ مل گیا ہے, ان کی دعا سے جو کہ اولاد تھے وہ صاحب اولاد ہو گئے ہیں. لیکن عزیزان گرامی آج بھی اگر آپ اسی عقیدت کے ساتھ حضور جو ہے صاحب سجادہ کو آپ دیکھیں گے تو ان کی صورت جو نانا جان کی صورت جوانی کے وقت تھی بالکل سیم نظر آئے. سبحان اللہ. فرق ہماری نگاہوں کا ہے. جادوگروں کو موسیٰ کے چہرے میں پیغمبر نظر آئے. فرعون نے کبر کے نگاہ سے دیکھا تو اسے موسیٰ کے چہرے میں جادوگر نظر آئے. ابو جہل نے سرکار کے چہرے کو دیکھا تو اسے بدصورتی نظر آئی. صحابہ نے چہرے کو دیکھا تو انہیں مصطفیٰ کا جلوہ نظر آیا. آج بھی اگر ہم کسی اللہ کے ولی کو, آلِ رسول کو حقیقت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو انہیں آلِ رسول نظر آئے گا, دھول نظر آئے گا. لیکن اگر کبر کی نگاہ سے دیکھو گے تو تمہیں دنیا کی دھول نظر آئے گا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ آباد, 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 یا رسول اللہ. اس لیے عزیزان گرامی قصور تو ہماری نگاہوں کا ہے. ہمارے اعمال خراب ہو گئے. ہم پھر یہ کہیں کہ ہاں ہمیں فیض نہیں ملتا ہے. ارے عقیدت مضبوط کرو, قسم خدا کی فیض ملتا ہے. سبحان اللہ. تمہارے عقیدے میں اگر کمی ہوگی تو اگر تمہیں فیض نہیں ملتا تو یہ تمہاری غلطی. اپنے عقیدے کو پختہ کرو, مضبوط کرو, یہ جو برکات سے مالا مال ہو جاؤ گے. اس لیے کہ بزرگوں کی بارگاہ میں اگر جاؤ تو اپنے دل کو سنبھال کر دل ٹیڑھا مت کرو, ورنہ ان کی نگاہ ٹیڑھی ہو جائے گی تو پوری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی. اس لیے کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اللہ کے کسی ولی سے کوئی دنیا دار دشمنی لیتا ہے تو وہ اللہ سے کھلے جنگ کا اعلان کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے کھلے جنگ کا اعلان کرتا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ حدیث پاک ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ حدیث پاک ہے. تو ہمیں اپنے دل کو سنبھالنا ہے, ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہے. اپنی نگاہوں میں تکبر اور کبر کو ہٹائیں گے تو موسیٰ کے چہرے میں پیغمبر نظر آئیں گے. اگر اپنے دل سے ہم کبر تکبر کو ہٹائیں گے تو قسم خدا کی خاندان یا صحابہ ملت کو دیکھیں گے تو آلِ رسول بھی نظر آئیں گے.
اور یہ آل رسول کا دامن ہے کہ جس کو ہم تھامے رہیں گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. صحابہ کرام نے پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ کے جانے کے بعد ہم تنہا تو نہیں ہو جائیں گے؟ آپ کے جانے کے بعد ہم کس کے سہارے رہیں گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اے میرے صحابیوں میں تمہیں تنہا چھوڑوں گا, میں اپنے امتیوں کو تنہا چھوڑوں. وہ نبی جو اپنے سجدے میں تمام انبیاء کرام آئے تو حضرت آدم نے سجدہ کیا تو اس سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہا. حضرت شیش النور نے سجدہ کیا تو اپنے سجدوں میں جو کلمات کہے انہوں نے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے پڑھا. اور تمام انبیاء کرام آتے رہے, سجدہ کرتے رہے, سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہے. لیکن میرے مصطفیٰ نے جب سجدہ کیا ہے تو سبحان ربی الاعلیٰ تو کہا, لیکن اپنے سجدے میں رب حبلی امتی کی صدائے بلند کی ہے کہ اے اللہ تو میرے امتیوں کو ہدا کر دے, میرے امتیوں کو کر دے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی سے اتنا پیار کرے کہ ان کے بخشش کے لیے, ان کے مغفرت کے لیے اس وقت تک اپنی پیشانی کو نہ اٹھائیں جب تک رب تبارک و تعالیٰ نہ کہہ دے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے حبیب آپ مانگیے, آپ کی مانگ کو پوری کیا جائے گا. اے حبیب اپنی پیشانی کو اٹھاؤ, تم جو کہو گے آج سنا جائے گا. آج یہ جو محشر ہے اس محشر کے دھولا اے حبیب تم ہی ہو. یہ محشر بنایا ہی گیا ہے تمہارے لیے, یہ محشر جو پپا ہے اس کے دھولا تم ہو. اسی لیے تو نبی شافعِ محشر ہے. جب تک میرے آقا باب شفاعت کو کھولیں گے نہیں کوئی نبی شفاعت کرے گا نہیں. جب میرے آقا باب شفاعت کو کھول دیں گے تب جا کر کے تمام انبیاء, صدیقین, صالحین, شہداء, عالم دین, حافظ قرآن یہ سارے لوگ بھی جو ہے بخشش کرائیں گے. لیکن جب تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باب شفاعت کھولیں گے نہیں کسی کی ہمت و جرأت نہیں ہوگی. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن دیا کہتے ہیں, نماز کا دن دھوکہ دیا, ہمیں ایمان دیا. نبی چلے ہیں تو ہمیں چلنا آیا ہے, نبی بول کر کے بتائے ہیں تو اپنے امتیوں کو بولنا نبی نے سکھایا ہے. نبی نے کھانا کھایا ہے تو ہمیں کھانے پینے کا طریقہ معلوم ہے. نبی نے نکاح کیا ہے تو ہمیں نکاح کا طریقہ پتہ چلا ہے. انبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ساری چیزیں ہمیں ملی ہے, لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بدلے میں ہم سے کچھ نہیں مانگا ہے, ہم سے کچھ نہیں مانگا ہے, بلکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے تمہیں ساری چیزیں دی ہے, اس کا مجھے بدلہ نہیں چاہیے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ. اگر تم مجھے کچھ اجرت دینا چاہتے ہو تو میرے خاندان سے محبت کرو, میری آل سے محبت کرو, ان کے نام سے وابستہ ہو جاؤ, دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا. اس لیے عزیزان گرامی وقت اجازت نہیں دے رہا ہے کہ میں اور آپ کے سامنے بیان کروں. بس ایک واقعہ سنا کر کے آپ کے سامنے سے رخصت ہونا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ محبت سے بول دیں سبحان اللہ, اور لہٹ کر بولیں یا رسول اللہ, اور محبت سے بولیں سبحان اللہ. عزیزان گرامی آج ہمارا جو ہے عقیدت کا مرکز ہے قرآن شریف, جہاں سے ہم لوگ جڑے ہوئے ہیں, جس کے دامن سے وابستہ ہے. اسی مشائخ کرام قرآن شریف کے ایک شخص ہے جنہیں ہم دنیا سنیت حضور اصحاب ملت علیہ رحمت و رضوان کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں. عزیزان گرامی وہ مرد مجاہد جب آپ پورے سلسلے صوفیہ کا مطالعہ کریں گے حضرت مخدوم شاہ صفی علیہ رحمت و رضوان سے لے کر کے حضور اصحاب ملت علیہ رحمت و رضوان تک آپ کو پتہ چلے گا کہ سب سے زیادہ سلسلے صوفیہ کو فروغ دینے والی ذات یا سیدنا قاسم صفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے, یا حضور صاحب ملت علیہ رحمت و رضوان کی ہے. اب اگر کوئی شخص یہ پوچھے کہ مشائخ کرام قرآن شریف نے گلی گلی جا کر کے دعوت و تبلیغ کیا ہے, اس سے نتیجہ کیا ملا ہے, عزیزان گرامی اس سے کہہ دینا کہ جو لوگ ان کے دامن سے وابستہ ہو گئے ہیں کم سے کم ان کا عقیدہ تو محفوظ ہو گیا ہے, ان کے ایمان کی تو حفاظت ہو گئی ہے. اس لیے بزرگوں کے دامن سے ہم جڑتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ محفوظ رہے, ہمارا ایمان بھی. یہ فائدہ ہوتا ہے ان کے دامن سے وابستہ ہونے کی.
ورنہ بہت سارے دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو لگن ٹھوکریں کھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کوئی کسی کا پرسانے حال نہیں ہے، لیکن یہ آل رسول ہے. اگر اس کے لعنت سے آپ وابستہ ہوگے تو دنیا میں بھی کامیاب رہوگے اور آخرت میں بھی کامیاب رہوگے. اس لیے عزیزان گرامی، جب ہمارے آقا کی آمد ہوئی تو تمام حور و غلمان میں، حجر و شجر میں، بحر و بر میں، خشک و تر میں ادب و احترام کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھا تھا. آئیے ہم اور آپ بھی کھڑے ہو جائیں اپنے نبی کی بارگاہ میں ادب و احترام کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھ لیں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر کہیں کسی موقع سے آیا تو آپ میری تقریر سنیں گے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما توفیقی الا باللہ. اللہ کی بارگاہ میں کہ ہمیں اور آپ کو اہل بیت پاک مصطفیٰ سے اور آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے سچی اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وما علینا الا البلاغ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، حور